بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ ساتواں باب، تاتار۔ تھیوڈورا کس کے حکم سے جا رہی تھی، کہاں جا رہی تھی اور کیوں جا رہی تھی؟ زرزویر کو اب تک اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ اسے تو اس کی حفاظت اور رہنمائی پر مامور کیا گیا تھا۔ اس کا کام تھیوڈورا کی رفاقت تھا، اس منزل تک جہاں تھیوڈورا کو پہنچنا تھا۔ وہ اس سفر میں تھیوڈورا کی شخصیت اور سب سے بڑھ کر اس کے معصوم حسن و شباب سے برابر متاثر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا دل کہتا، کاش یہ سفر یوں ہی جاری رہے، عمر بھر تک ہم یوں ہی بڑھتے چلے جائیں، کوئی منزل راستے میں حائل نہ ہو۔ اس سفر کے دوران تھیوڈورا کے علم اور تجربے میں بہت کچھ اضافہ ہوا۔ اس کے دل و نگاہ میں غیر معمولی وسعت آ گئی، اور بعض مقامات پر تو اس کے گہرے نظریات اور پختہ عقائد بھی متزلزل ہو گئے۔ وہ اس سفر میں متعدد خانقاہوں سے گزری تھی، کئی راہبوں اور پادریوں اور مبلغوں کے سامنے عقیدت و احترام کے ساتھ جھکی تھی، مگر اب ان لوگوں سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہ ان کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگی، اور ترک کے بارے میں صحیح حالات معلوم کرنے کا شوق اس کے عقائد پر غالب آنے لگا تھا۔ تھیوڈورا بارہا اپنے ان نئے خیالات میں کھو کر رہ جاتی، اس کی رفتار سست پڑ جاتی۔ اس وقت زرزویر اپنی باتوں سے اس کی ہمت بڑھاتا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا راستہ بھی کٹتا رہا، یہاں تک کہ وہ آدرنا کے سرحدی کلیسا تک پہنچ گئے۔ یہ خانقاہ جوزیفیہ نامی خاتون کے نام سے منسوب اور مشہور تھی۔ اس سے 30 میل کے فاصلے پر عثمانی سلطنت کی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جوزیفیہ یونانی جاسوسوں کا آخری مرکز تھا۔ جوزیفیہ کے پادری کو تھیوڈورا کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کی لڑکیاں آدرنا میں چور دروازوں سے بھیجی جا چکی تھیں۔ یہ یونانیوں کا قدیم دستور تھا۔ اگر قومی خدمت کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے ان لڑکیوں کی عزت افزائی کا خیال نہ ہوتا، جو اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر جاسوسی کرنے آتی تھیں، تو شاید جوزیفیہ کا مغرور پادری انہیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ مگر کیسر کا حکم تھا، اور ایسی لڑکیوں کو ہر قسم کی راحت و آرام پہنچانے کے علاوہ یہ بھی ہدایت تھی کہ کلیساؤں میں انہیں گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے۔ جوزیفیہ کے پادری نے تھیوڈورا کا اس طرح استقبال کیا جیسے کوئی بڑی شہزادی راہبہ بن کر کلیسا میں داخل ہوئی ہو، لیکن جب اسے تھیوڈورا کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا زہد و تقدس اور اس کی پارسائی کے پرخچے اڑ گئے۔ اس نے تھیوڈورا کے ساتھ زرزویر کو بھی دیکھا اور دلی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو تو وہ راتوں رات ہی قسطنطنیہ واپس بھیج دے گا۔ اور پھر جب یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ کہنے لگا، مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں اس دور افتادہ مقام پر مہمانوں کی خصوصی خاطر و مدارات نہ کر سکا۔ دراصل یہ ایسی جگہ ہے جہاں دشمن جاسوس ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں، اس لیے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں آمد و رفت کم رہے، ورنہ نوابزادی اپنی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہی خطرات اور مشکلات میں گھر جائیں گی۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، شاید وہ کچھ کہنے ہی والا تھا۔ اس سے پہلے وہ ان کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر وہ زرزویر کی طرف مخاطب ہوا۔ یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ نوابزادی سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ نہ صرف علیحدہ بلکہ یہ بہتر رہے گا کہ آپ کل صبح سویرے ہی قسطنطنیہ واپس لوٹ جائیں۔ زرزویر نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نوابزادی کو پوری حفاظت کے ساتھ ان کے محافظوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب جوزیفیہ سے نوابزادی کی حفاظت سراسر ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نوابزادی کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ اس طرح ہم آپ پر یا کسی اور پر احسان نہیں کرتے، بلکہ تھیوڈورا اس وقت ساری یونانی قوم کی امانت ہے، مسیحیت کی امانت، صلیب کی طرح مقدس و محترم۔ پادری نے تھیوڈورا اور زرزویر کے چہروں پر نگاہ ڈالی۔ دونوں ایک دوسرے کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے بھی اپنا سر یوں جھکا لیا جیسے حالات کی شدت پر اسے بھی حد درجے افسوس ہو، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ زرزویر کو سمجھانے لگا، میرے عزیز، خانقاہ کے قوانین کی روح سے آپ کو خانقاہ کے اندر قدم رکھنے کی اجازت تک نہیں دی جا سکتی۔ افسوس، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ رات خانقاہ کے باہر سرائے میں بسر کرنا پڑے گی، یہاں آنے جانے والے دوسرے مسافر ٹھہرتے ہیں، زرزویر نے کہا۔ زرزویر پادری کی بات سمجھنے کے لیے اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ زرزویر لب کھولے، پادری نے خانقاہ کے اندر سے گھنٹے کی آواز سن کر باری باری دونوں کو خاموشی سے دیکھا، اور پھر تھیوڈورا سے مخاطب ہو کر کہا، نوابزادی، نماز کا وقت ہو گیا، اپنے ہم سفر کو الوداع کہیے۔ تھیوڈورا اور زرزویر دونوں بیک وقت کھڑے ہوئے۔
لیکن پادری نے تھیوڈورا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور ابھی اس نے دوسرے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے پادری نے دروازہ بند کر دیا۔ جوزیفیا میں حالات نے اچانک ایسے ڈرامائی انداز میں پلٹا کھایا جس کی تھیوڈورا اور زرزویر کو ہرگز توقع نہ تھی۔ ایک طرف بلکان کی شمالی ریاست کی نوابزادی تھی جس نے رضاکارانہ طور پر اپنی زندگی مسیح کے نام کی عظمت کے لیے وقف کر دی۔ اسے یقین تھا کہ جہاں کہیں بھی وہ جائے گی ایک قومی کارکن کی حیثیت سے اس کے مراتب اور اعزاز کا لحاظ کیا جائے گا، اور دوسری طرف قیصر روم کے محافظ دستے کا سردار زرزویر تھا جو آج تک یہ سمجھتا آیا تھا کہ سوائے قیصر کے ذاتی اقتدار کے کسی دوسرے کے حکم کا وہ پابند نہیں۔ مگر یہاں تو حالات نے اور ہی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ جوزیفیا کا پادری تفتاسیس جوان اور حسین ہونے کے علاوہ ایک خاص شخصیت کا مالک بھی تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا جوزیفیا اپنی جگہ ایک خود مختار ریاست ہے اور تفتاتیس اس کا مطلق العنان حکمران۔ اس کی بات چیت میں خانقاہوں کی عام روایتی روحانیت کے علاوہ ایک طرح کی جابرانہ آمریت جھلکتی تھی۔ زبان کی نسبت وہ آنکھوں سے بہت زیادہ کام لیتا تھا، اور جب بھی کوئی بات کرتا تو کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ انہیں سن کر نظر انداز کر دے۔ تھیوڈورا خانقاہ کے اندرونی حصے میں بھیج دی گئی جہاں تقریباً 50 ننیں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ زرزویر کو رات بھر کے لیے خانقاہ سے ملحقہ سرائے میں ٹھہرایا گیا، اور سرائے کے نگران کو یہ قطعی حکم مل گیا کہ زرزویر اپنے خدمتگار کے ساتھ رات کے چوتھے پہر جوزیفیا سے قسطنطنیہ کی طرف ضرور روانہ کر دیا جائے۔ رات کے کھانے پر تھیوڈورا نے زرزویر سے ملنے کی کوشش کی مگر اسے روک دیا گیا۔ اسی طرح زرزویر نے بھی تھیوڈورا سے الوداعی ملاقات کرنے کی درخواست کی جسے رد کر دیا گیا، اور پھر اسی رات پاؤں پھٹنے سے پہلے زرزویر کے احتجاج کے باوجود اسے زبردستی جوزیفیا کی سرائے سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جوزیفیا میں تھیوڈورا کی پہلی رات ایسے مجرم کی طرح گزری جیسے پھانسی کا حکم سنایا جا چکا ہو۔ زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے ایسا کھانا رکھا گیا جسے کھا لینے کے باوجود وہ اسے کھانا نہ کہہ سکی۔ اگرچہ وہ قسطنطنیہ سے جوزیفیا تک کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے باعث حد سے زیادہ خستہ و ماندہ تھی، مگر وہ سو بھی نہ سکی۔ اس کے کمرے میں جو شمع رکھی ہوئی تھی اس نے مشکل سے ایک پہر تک اس کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد صبح تک تاریکی، خاموشی اور اداسی کے سمندر میں خیالات کی لہروں پر وہ ڈوبتی اور ابھرتی رہی۔ پھر علی صبح اٹھ کر اس نے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ صبح کے زرد اجالے آہستہ آہستہ رات کی سیاہی پر غالب آ رہے تھے۔ ہوا کے نرم جھونکوں میں زندگی جوش مار رہی تھی۔ پرندوں نے اپنی اپنی بولیوں میں حمد کے ترانے الاپنے شروع کر دیے تھے۔ اس نے جوزیفیا میں پہلا قدم رکھنے سے لے کر اس وقت تک کے حالات پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور مسکرائی۔ شکر ہے تفتاسیس سان کرسٹینا کے پادری سے بہت ہی مختلف ثابت ہوا۔ وہ برآمدے میں نکل آئی۔ سامنے ایک مختصر سا باغیچہ تھا۔ کلیاں اپنی مہک کے بوجھ میں دبی ہوئی تھیں، اور ان پر ٹکے ہوئے شبنم کے موتیوں پر صبح کی ابتدائی کرنوں سے ایسا حسن پیدا ہو رہا تھا جسے دیکھ کر تھیوڈورا مسرور ہو گئی۔ برآمدے کی مشرقی نکڑ سے ایک نن تھیوڈورا کی طرف بڑھی، اس کے قریب آ کر سلام کیا اور کہا، ناشتہ نماز کے بعد فادر تفتاسیس کے کمرے میں چنا جائے گا، اور نماز میں مشکل سے 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ تھیوڈورا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس نن کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اسے کئی دنوں بعد ایک سلجھی ہوئی عورت سے باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ اسے ننیں شروع سے ہی پسند تھیں۔ وہ خود بھی نن بننا چاہتی تھی۔ اسے ان کے سفید ڈھیلے لباس سے بڑی عقیدت تھی، خصوصیت کے ساتھ جوزیفیا میں جو تنہائی کے 6 پہر گزارنے کے بعد وہ کسی سے بات کرنے کے لیے ترس رہی تھی۔ مگر نن نے اس کے شکریہ کا کوئی جواب نہ دیا، اور جس راستے سے آئی تھی واپس وہیں چلی گئی۔ اس نے نن کی یہ بے اعتنائی محسوس کی، مگر وقت بہت تھوڑا تھا۔ نماز کے لیے تیار ہو گئی، سر پر رومال باندھا۔ وہ آئینہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کمرے میں آئینہ نہ تھا۔ نہ جانے وہ کیوں اپنا سایہ دیکھنا چاہتی تھی۔ بہرحال اسے رومال کو بار بار اپنے ہاتھ سے ٹٹولا۔ زلفوں کی جو چند ایک لٹیں اس کے ماتھے پر رومال سے باہر رہ گئی تھیں انہیں سنوارا اور نماز کے لیے چلی گئی۔ جوزیفیا کا کلیسا اگر عالیشان نہیں کہا جا سکتا تھا تو قابل لحاظ ضرور تھا۔ جب تھیوڈورا اس میں داخل ہوئی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے صرف اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ فادر تفتاسیس نے اپنی گردن کو حرکت دیے بغیر اپنی آنکھیں اٹھا کر تھیوڈورا کو دیکھا اور نماز شروع ہو گئی۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس حسین اور نوجوان پادری کا ہر ایک کام انتہائی مختصر اور جچا تلا ہوتا ہے۔ نماز ختم ہوئی، عورتیں اور مرد کلیسا سے باہر نکلے۔ فادر تفتاسیس ابھی تک اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا، اور جب تھیوڈورا نے باہر جانے کے لیے حرکت کی
تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نوابزادی تھیوڈورا۔ تھیوڈورا رک گئی۔ اس نے تفتاسیس کو دیکھا اور تفتاسیس نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ تھیوڈورا اس کے قریب پہنچ کر عقیدت سے جھک گئی۔ وہ اس وقت اپنے سیاہ ریشمی لباس میں واقعی روحانیت کا دیوتا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پہلو میں طلائی سلیب چمکدار زنجیر کے ساتھ لٹک رہی تھی، جیسے فرشتے کے کمر بند میں بہشت کی چابیاں۔ تھیوڈورا کی نگاہیں اس سلیب پر یوں گڑ گئیں جیسے کوئی مقناطیسی قوت انہیں دوبارہ کسی اور طرف پلٹنے نہیں دیتی۔ وجدانی طور پر جب اسے کلیسا میں صرف اپنی اور فادر تفتاسیس کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے دمکنے لگا اور اسے پیشانی پر پسینے کے قطرے محسوس کیے۔ فادر تفتاسیس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ کل رات نہ تو میں آپ کو آپ کے ہم سفر دوست کے پاس جانے دیا اور نہ ہی اسے آخری سلام کے لیے آپ کے پاس آنے دیا۔ یہ جوزیفیا کا پرانا دستور ہے جس پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں گی۔ تھیوڈورا نے فادر تفتاسیس کے لہجے میں محسوس ہونے والے شکوک بلکہ رشک کی شدت ختم کرنے کے لیے کہا، سوائے ہم سفری کے مجھے زرزویر سے اور کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں، قسطنطنیہ رخصت کرتے وقت اس سے ملنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتی تھی۔ تھیوڈورا نے کہا، بے شک بے شک۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جوزیفیا میں داخل ہونے والے اشخاص کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی طرف سے فادر کو ان کے اخلاقی معاملات کی نگرانی کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ فادر کہہ رہا تھا۔ کم سختی کے باوجود فادر تفتاسیس کی باتوں سے تھیوڈورا کو جس شے کی بو آنے لگی تھی اس کی شدت محسوس کر کے وہ کانپنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر فادر کو دیکھا اور کہا، فادر معاف کیجیے، میں جوزیفیا کی نن کی حیثیت سے داخل نہیں ہوئی۔ نوابزادی، آپ یہاں کس حیثیت سے داخل ہوئی ہیں یہ دیکھنا ہمارا کام ہے۔ نن بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کلیسا کا مخصوص سفید لباس پہن کر کنواری ماں کے حضور میں اپنی ساری عمر کلیسا ہی میں گزار دینے کی قسم کھائے۔ ایک نا تجربہ کار لڑکی کو اپنی زندگی کے متعلق کسی قسم کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جوزیفیا میں اس قسم کے فیصلے کلیسا ہی میں ہوتے ہیں اور ایک مذہب پرست مسیحی کو ان فیصلوں کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، فادر کہہ رہا تھا۔ تھیوڈورا نے خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ کلیسا میں ویرانی اور سکوت کے علاوہ اور تھا ہی کیا؟ اس نے جلدی سے کہا، مجھے معلوم ہے۔ تفتاسیس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، نوابزادی، آپ سلطانہ مریامہ کی طرف جا رہی ہیں اور اس ملاقات کے انتظامات جوزیفیا ہی کے ذریعے ہوں گے۔ آپ کو سلطانہ مریامہ تک پہنچنے کے لیے جس تربیت کی ضرورت ہے وہ جوزیفیا ہی میں آپ کو دی جائے گی۔ تھیوڈورا نے چلا کر کہا، مجھے یہاں کتنا عرصہ رہنا ہوگا؟ خدا بہتر جانتا ہے، فادر نے کہا۔ جوزیفیا میں تھیوڈورا کے حالات بتدریج ٹھیک ہوتے چلے گئے، حالانکہ اصلاح کی رفتار اس قدر سست تھی کہ بعض اوقات اس کا دیواروں سے سر پھوڑنے کو جی چاہتا تھا۔ پورے ایک ہفتے تک فادر کے ساتھ اس بات چیت کے علاوہ اور کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ اس دوران میں 2 ادھیڑ عمر ننیں تھیوڈورا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دیر تک وابستہ رہیں اور دونوں نے جب کبھی کوئی بات کی وہ جوزیفیا کی تنظیم اور فادر تفتاسیس سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور ان تمام گفتگو کا ماحصل یہ تھا کہ دنیا میں اگر کوئی انسان کہلانے کا مستحق ہے تو وہ فادر تفتاسیس ہے۔ جس پر وہ مہربان ہو گیا اس کی زندگی سنور گئی، اور جس سے وہ ناراض ہو گیا اس پر گویا خدا کا قہر نازل ہو گیا۔ تھیوڈورا کو بہت جلد یوں معلوم ہونے لگا کہ یہ ننیں خاص طور پر کسی مقصد کے لیے بھیجی جا رہی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان ننوں نے اشاروں کنائیوں میں اسے جو کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ اسے پوری طرح سمجھ گئی، اور جب تک یہ ننیں تھیوڈورا کے قریب رہیں تفتاسیس اس سے دور دور رہا، لیکن جو ہی وہ ننیں اس سے بتدریج پرے ہونے لگیں تفتاسیس قریب ہوتا چلا گیا۔ شروع میں وہ محض اس طرف سے بے مقصد چکر لگاتا جہاں تھیوڈورا رہتی تھی، اسے دیکھتا اور مسکرا کر گزر جاتا، لیکن ایک خاموش مسکراہٹ بہت جلد چھوٹی چھوٹی ملاقاتوں میں منتقل ہو گئی، اور آخر کار اس نے ایک دن تھیوڈورا سے کہا، نوابزادی کو جوزیفیا میں آئے ہوئے بہت دن گزر گئے، مگر آپ نے ابھی تک میرے سامنے اعتراف نہیں کیا، حالانکہ اس کام کے لیے سنیچر کی شام مقرر ہے۔ تھیوڈورا خاموش رہی تو تفتاسیس نے کہا، آپ ایسی نوجوان عقیدہ پرست لڑکیوں کے لیے اعتراف بے حد ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے ذہن اور ضمیر تمام نفسیاتی الجھنوں سے پاک رہتے ہیں، روحانی بصیرت تیز ہوتی ہے اور انسان کی صلاحیتوں کو نشو و نما کا موقع ملتا ہے، فادر کہہ رہا تھا۔ تھیوڈورا اب بھی خاموش رہی، مگر اس کے ذہن میں طوفان برپا ہو گیا۔ تفتاسیس بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس پر وہ حربہ استعمال کر رہا تھا جو اس سے پہلے تھیوڈورا جیسی کئی معصوم لڑکیوں پر بڑی کامیابی سے استعمال کیا جا چکا تھا۔ حقیقت میں وہ یہی حربہ تھا جس نے رفتہ رفتہ کلیسا کو نفسانیت کا اکھاڑا بنا دیا تھا۔
نا تجربہ کار رئیس زادیاں بڑی سادگی کے ساتھ پادریوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی۔ جب ان کی کمزوریاں بے نقاب ہو جاتی تو پادری ان سے استفادہ کرتے اور عقیدہ پرست لڑکیاں اپنے گناہ چھپانے کے لیے پادریوں کا اعلی کار بن کر رہ جاتی۔ یہ ایک تیر بہدف نفسیاتی گرفت تھی جسے تفتاسیس بڑی ہوشیاری کے ساتھ تھیوڈورا کی گردن میں مضبوط کر رہا تھا، مگر اب وہ اس قدر بیوقوف نہ تھی کہ ان باتوں کو سمجھ نہ پاتی۔ جو دوشیزہ کارڈینل جولین کے مکر و فریب اور ہنیاڑی کے اور کیسر روم جیسے انسانوں کی آنکھوں کے اشارے سمجھنے لگی تھی، اسے فادر تفتاسیس کے پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اب حقیقت بے نقاب ہو گئی اور اس دن وہ اسے بڑی خوبصورتی سے ٹال گئی۔ تفتاسیس اسے ہر روز اعتراف کی دعوت دیتا اور وہ ہر روز اس دعوت کو رد کر دیتی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر تفتاسیس نے تھیوڈورا سے پوچھ ہی لیا، آپ آخر ایسے ضروری مذہبی فریضے کو کیوں نظر انداز کر رہی ہیں؟ تھیوڈورا نے تفتاسیس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ صاف دیکھ رہی تھی۔ جوزیفیا کے خاموش اور ماہر نفسیات پادری کی آنکھوں میں بھی وہی طوفان جنم لے رہے تھے جو سان کرسٹینا کے پادری کی نظروں میں دیکھ چکی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور جواب دیا، اس لیے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کا اعتراف کروں۔ تفتاسیس نے تھیوڈورا کو حیرت سے دیکھا اور کہا، دوسرے لفظوں میں آپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ آپ انسانوں کے زمرے سے نکل کر فرشتوں کے گروہ میں داخل ہو چکی ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو؟ تھیوڈورا نے کوئی جواب نہ دیا اور اسے خاموش پا کر تفتاسیس نے کہا، خیر کوئی بات نہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن آپ آئندہ ہم مشربی کی رسم میں ضرور شریک ہوا کریں۔ ہم مشربی مسیحی عقیدے کی روح سے ایک سنت ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے فریسیسیوں کے ساتھ ساز باز کر کے جناب مسیح کو گرفتار کروانے کے انتظامات مکمل کر لیے، اس وقت آپ اپنے حواریوں کے ساتھ اس ٹیلے پر بیٹھے تھے جس کے عقب میں وہ سلیب گاڑی جا رہی تھی جس پر آپ کو سولی دی جانے والی تھی۔ آخری وقت آپ نے پانی کے پیالے میں سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے بھگوئے اور ہر ایک حواری کو ایک ایک ٹکڑا دے کر کہا، لو یہ میرے جسم کا گوشت ہے اور پیالے میں بھرا ہوا پانی میرا خون ہے۔ روٹی کھاؤ تاکہ میرا گوشت تمہارے جسم کا حصہ بن جائے، اور پانی پیو تاکہ میرے مقدس خون کے قطرے تمہارے خون میں شامل ہو جائیں۔ اس طرح تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ تمہارا گوشت اور میرا گوشت، تمہارا خون اور میرا خون ایک ہے۔ ممکن ہے مسیح اس طرح یہ ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ حقیقت میں تم ہی وہ لوگ ہو جو میرا جسم نوچنے اور میرا خون پینے کے لیے فریسیسیوں سے ناپاک گٹجوڑ کر چکے ہو۔ بہرحال اس کی تعویل خواہ کچھ بھی نہیں ہو، یہ رسم ابھی تک چلی آتی ہے۔ عقیدہ پرست مسیحی روز کلیسا میں بیٹھ کر روٹی کے یہ ٹکڑے جو پانی کی جگہ شراب میں بھگوئے جاتے ہیں جناب مسیح کے جسم کا گوشت اور خون سمجھ کر کھاتے اور پیتے ہیں، اور ایسا کرنے سے اپنے آپ کو معصوم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھیوڈورا کو مجبوراً ہم مشربی میں شامل ہونا پڑا جہاں کلیسا کے کارکنوں کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور جب تفتاسیس نے پیالوں میں سے روٹی کے وہ ٹکڑے نکال کر لوگوں کو دیے جن میں سے شراب کے قطرے ٹپک ٹپک کر پیالے میں گر رہے تھے، تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ پھر جب تفتاسیس نے کہا، کھاؤ یہ مقدس باپ کا گوشت ہے، اس وقت تھیوڈورا اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی، اور اس کے بعد جب تفتاسیس نے شراب کا ایک ایک گھونٹ حاضرین کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ کا خون ہے، تو وہ اب مزید صبر نہ کر سکی۔ اس کی سسکیوں نے کلیسا کے سکوت میں ہلچل ڈال دی۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ مقدس باپ کا گوشت اور خون ہوتا تو مسیحیوں میں ہنیاڑی ایسے ظالم، کارڈینل جولین جیسے مکار، کیسری روم جیسے ہوس پرست اور فادر تفتاسیس جیسے مجرم پادری ہرگز پیدا نہ ہوتے۔ اس کی سسکیاں اب فریاد میں منتقل ہو گئی تھیں۔ وہ یہ دیوانگی برداشت نہ کر سکی، اور عین اس وقت جب کہ ہم مشربی کی سنت ادا ہو رہی تھی کلیسا سے باہر نکلی۔ وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک بوڑھی نن اپنی جگہ سے اٹھی اور تھیوڈورا کو تھام لیا۔ تھیوڈورا کی معصوم عقیدہ پرستی نے جوزیفیا میں رہنے والے ہر شخص کو متاثر کیا۔ تفتاسیس نے نادم ہو کر عارضی طور پر اسے علیحدگی اختیار کر لی، اور اب ایک بوڑھی نن صوفیہ تھیوڈورا کے قریب آ گئی تھی۔ صوفیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یا تو تھیوڈورا مسیحی دوشیزہ نہیں ہے، اور اگر اسے مسیحی قرار دیا جائے تو لازمی طور پر مغربی دنیا میں آج ایک بھی مسیحی باقی نہیں رہا۔ جوزیفیا میں تھیوڈورا پہلی دوشیزہ تھی جس کے سامنے تفتاسیس کی سخت گیری اور تنظیم نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس نے یہاں واقعی کا آسمانی حور کا سا مقام حاصل کر لیا تھا جو نہ جانے کہاں سے بھٹکتی ہوئی یہاں آ نکلی تھی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب دوبارہ آسمان کی طرف جاتے ہوئے فضا کی وسعتوں میں نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔
ایسی معصوم دوشیزہ کو جوزیفیہ کے ظالم اور ہوس پرست پادری کی سازشوں سے محفوظ رکھنا ایک ایسا کام تھا جس میں اگر صوفیہ کامیاب ہو گئی تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب جوزیفیہ میں تھیوڈورا اور صوفیہ نے ماں بیٹی کی حیثیت سے ایسے اجنبی مسافروں کی حیثیت اختیار کر لی جو کسی قافلے کے انتظار میں یہاں دن گزار رہے تھے۔ دونوں کلیسا کی اندرونی دنیا سے بیزار ہو کر خانقاہ کے باہر نکل آتی اور پہروں بیٹھی ایک دوسرے کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہتی۔ خانقاہ کے باہر تھیوڈورا کو عام طور پر ایک ایسے تاتاری نوجوان سے واسطہ پڑتا جو ایک معمولی چوکیدار کی حیثیت سے خانقاہ کی بیرونی دنیا، سرائے اور باغات کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ وہ اس قدر گمنام تھا کہ کسی نے اس کا نام پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ تجارتی شاہراہ پر آنے جانے والے ان مسافروں کی دیکھ بھال تاتار کے ذمے تھی جو سرائے میں رات گزارتے تھے۔ محض نوخیز و نوجوان ہونے کے علاوہ اس کی شخصیت میں ظاہر طور پر کوئی جاذبیت نہ تھی۔ ہاں، ایک عرصے سے یونانیوں میں زندگی گزارنے کے باوجود وہ اپنے موروثی لباس اور طور و تواار سے بیگانہ نہ ہوا تھا۔ اس کے خوبصورت سڈول اور بھرے بھرے گداز تاتائی جسم سے تھیوڈورا کو کیا واسطہ؟ اس کی چال ڈھال میں بلا کی تیزی تھی اور اس کی آنکھیں تو بڑی ہی خطرناک تھیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرنا صوفیہ تھیوڈورا کو ڈراتی۔ جس طرح سانپ اپنی آنکھوں کے اثر سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو شل اور زندگی کی قوتوں سے محروم کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح تاتاری عورتوں کو اپنا غلام بنا کر لے جاتے ہیں اور ایشیا کے شہروں میں بیچ دیتے ہیں، صوفیہ اسے کہتی تھی۔ تاتار جب کبھی تھیوڈورا کو اکیلا دیکھ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ کسی اور طرف چل دیتی۔ اسے فوراً صوفیہ کی ہدایت یاد آ جاتی، مگر تاتار کے مردانہ وقار میں ایسی کشش تھی جسے وہ کبھی نظر انداز نہ کر سکی، اور جب کبھی یہ نوجوان اپنی دھن میں تھیوڈورا کی موجودگی سے بالکل بے خبر اس کے قریب سے گزرتا، وہ اس وقت تک اسے دیکھتی رہتی جب تک اس کا وجود دکھائی دیتا۔ تاتار بھی وجدانی طور پر تھیوڈورا کو اپنی قسمت قرار دینے لگا تھا، مگر اسے شک تھا کہ شاید اس کی قسمت ایسی خوبصورت اور تابناک نہ ہو۔ ایک دن جوزیفیہ میں شام کے وقت بہت بڑا قافلہ اترا جو ایران، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا اور بحیرہ اسود کے مشرقی مرکزوں کا تجارتی سامان بلکان کی طرف لایا کرتا تھا۔ اس قافلے نے ایک اجاڑی سی خانقاہ میں ایسی چہل پہل پیدا کر دی جسے دیکھے ہوئے تھیوڈورا کو ایک زمانہ گزر چکا تھا۔ تھیوڈورا یوں بھی خانقاہ کی اندرونی فضا سے بیزار تھی، اس لیے اس کا زیادہ وقت خانقاہ کے باہر ہی میدان میں بسر ہوتا تھا۔ اب اس قافلے کے آنے جانے سے ایک شہر سا آباد ہو گیا۔ ان قافلوں کے ساتھ بعض ایسے زندہ دل لوگ بھی ہوتے تھے جو منزلوں پر اترنے کے بعد تاجروں اور دوسرے خدمتگاروں کا دل بہلانے کے لیے ناچ گانے اور بعض دوسرے کھیل اور کرتب دکھا کر روزی کماتے تھے۔ قافلوں کے اترتے ہی ان لوگوں نے اپنی مجلسیں جمائیں اور تھیوڈورا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اچانک جوزیفیہ کی خانقاہ سے نکل کر کسی ایسے شہر میں آ گئی ہے جہاں دنیا کی تمام قومیں ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی اور محبت سے رہتی ہیں۔ شام کے دھندلکے بتدریج سیاہی مائل ہو رہے تھے، جگہ جگہ الاؤ روشن ہو گئے، جہاں گوشت بھونا جا رہا تھا، کہیں رقص کی محفل گرم تھی، کہیں سرور کی، کسی جگہ وسیع ایشیا کے خوش بیان داستان گو خوشربہ افسانوں سے سامعین کو محو حیرت بنائے ہوئے تھے۔ قافلے والے جیسے جیسے ضروری کاموں سے فارغ ہو رہے تھے، محفلوں کی گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ درختوں سے ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے، چاروں طرف آگ روشن تھی جس کے شعلوں نے درختوں کی شاخوں پر ایک عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔ تھیوڈورا اس چہل پہل سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اسے شام کے کھانے کا بھی خیال نہ رہا۔ صوفیہ اسے بار بار بلانے کے لیے آئی، مگر وہ اس گہما گہمی سے دور ہونا برداشت نہ کر سکی۔ وہ دوسرے مسافروں سے الگ ایک درخت کے تنے کا سہارا لے کر خاموش بیٹھی کبھی ناچ گانے کی طرف متوجہ ہو جاتی اور کبھی کسی داستان گو کی طرف۔ رات کے سکوت نے جشن کی رنگینی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ تھیوڈورا جب سے جوزیفیہ آئی تھی اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نصیب نہ ہوا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بے چینی اور پریشانی بڑھ رہی تھی۔ ایک بے نام خوف اور نامعلوم اندیشہ ہر وقت اس کے دماغ پر چھایا رہتا۔ اس کے دن پریشان خیالی میں اور راتیں ڈراؤنے خوابوں میں بسر ہوتی، مگر آج پہلی مرتبہ اسے اپنے ارد گرد محفوظ اور حقیقی زندگی کا دھندلا سا عکس نظر آیا تھا جسے وہ اپنے آبائی محل میں چھوڑ آئی تھی۔ یہ قافلہ اس کی زندگی میں ایسا ایک انقلاب لایا جس کے لیے وہ ترس رہی تھی۔ ناچنے والوں کے جسم کی حرکت میں سکون کے خزانے مستور تھے، گانے والوں کی آواز محبت اور الفت کا سرچشمہ تھی، اور سامعین کے کہے امن کے نعرے۔ آخرکار مسرت و انبساط، امن و محبت کا یہ طلسم آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ آگ کے شعلے مدھم سے ہوتے جا رہے تھے، چمکتے ہوئے انگارے راگ کی تہوں میں بتدریج دفن ہوتے چلے گئے۔ جو شخص جہاں تھا
اونگنے لگا اور رفتہ رفتہ تھیوڈورا پر بھی غنودگی تسلط جمانے لگی۔ اگرچہ جوزیفیہ کا مخصوص منحوس سکوت اس میدان میں رینگنے لگا تھا، مگر جو خوف جوزیفیہ کی اندرونی دنیا پر حکمران تھا وہ خانقاہ کی بیرونی دنیا کی طرف آنے کی جرت نہ کر سکا۔ اس سکوت میں بھی تھیوڈورا کو زندگی کی چہل پہل محسوس ہوتی تھی۔ وہ جس درخت سے سہارا لیے بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی اور پھر اونگتے اونگتے سو گئی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نوجوان کے گرم گرم ہاتھ اس کے نیم اریاں یخبستہ شانوں سے مس ہوئے، جس کے اثر سے اس کی رگوں میں جمع ہوا خون پگھل کر ایڑی سے چوٹی تک دوڑنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر سمٹ سی گئی اور ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی۔ تاتار اپنی موروثی سنجیدگی کے ساتھ اس پر بھیڑوں کی اون سے بنا ہوا ایک کھردرا سا کمبل ڈال رہا تھا۔ شرم کے مارے وہ سرخ ہو گئی۔ اس کے جسم کو آج تک کسی نے چھونے کی ہمت نہ کی تھی۔ یورپ کی نامور ہستیاں بھی محض اس کے ہاتھوں ہی کو چھو سکی تھیں، مگر آج ایک گمنام تاتائی نوجوان اس کے کندھوں کو چھو رہا تھا۔ غیرت نے اسے تازیانہ لگایا۔ اس نے اپنی آنکھیں ملیں اور تاتار کو اچھی طرح ٹٹولنے لگی۔ قدرتاً دونوں کی نظریں پار ہو گئیں۔ جن آنکھوں میں جھانکنے کے لیے صوفیہ نے اسے منع کر رکھا تھا، اب تھیوڈورا کی آنکھیں انہیں آنکھوں میں ڈوب چکی تھیں اور ڈوبتی ہی جلی جا رہی تھیں۔ وہ زیادہ دیر تک ان آنکھوں کی تاب نہ لا سکی۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ اس نے اپنے کندھوں پر پڑے ہوئے کھردرے اور میلے کمبل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اسے اتار کر دور پھینک دینا چاہتی تھی یا اس میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ یہ معلوم نہ کر سکی۔ تاتار نے کہا، یہ شمالی ہوائیں بڑی خطرناک ہیں، خاص طور پر پچھلی رات میں ان کی شدت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ ایسی نازک دوشیزہ کا اس وقت کھلے میدان میں پڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی فراغت کے ساتھ نہ سو رہی ہوتی تو میں آپ سے خانقاہ کے اندر چلے جانے کی درخواست کرتا، لیکن آپ کو نیند سے جگانے کی جرت نہ کر سکا۔ تھیوڈورا نے ایک بار پھر تاتار کو دیکھا۔ تاتار کی نظریں ابھی تک تھیوڈورا کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ اس کی خاموشی سے متاثر ہو کر پیچھے ہٹا۔ تھیوڈورا کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھیں اور وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اس کمبل میں لپٹی چلی جا رہی تھی جو تاتار اس کے اوپر ڈال کر گیا تھا۔ اس کمبل کا کھردرا پن ختم ہو چکا تھا۔ یہ کمبل اس وقت پھول کی طرح اس کے ہونٹوں اور رخساروں کو چھو رہا تھا اور تھیوڈورا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ڈھلک رہے تھے۔ یہ آنسو غلامی سے آزادی، نفرت سے محبت، خوف سے امن اور موت سے زندگی کی پربہار دنیا میں داخل ہونے کے احساس سے بہہ رہے تھے۔ اس وقت تک عقل اور احتیاط نے اس کے ساتھ جس قدر ظلم کیا تھا، اس سے متاثر ہو کر وہ اب دوبارہ عقل و احتیاط کے راستے پر جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے شعور کے تمام دریچے بند کر لیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔